الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ تصویر کے متعلق احکامات چل رہے ہیں کہ فوٹو کھینچوانا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز۔ وعید چل رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گردن جہنم سے نکلے گی اور اس گردن کے آنکھیں بھی ہوں گی، کان بھی ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور اس کی زبان بھی ہوگی اور وہ بولے گی، اور وہ گردن یہ کہے گی مجھے 3 لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے۔ کتنے لوگوں پر؟ 3 لوگوں پر مجھے مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ ظالم کہ جو عناد والا ہو، ہمیشہ ظلم اور زیادتی کرنے والا بندہ، مجھے اس پر مسلط کیا گیا ہے۔ وہ اس کو ایسے پکڑے گی اور پکڑ کر فوراً جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ پھر وہ گردن کہے گی مجھے اس آدمی پر بھی مقرر کیا گیا ہے کہ جو تصویر بنانے والا ہو، جو کیا ہو؟ تصویر بنانے والا، اس پر بھی مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے، میں اس کو بھی پکڑوں گی اور جہنم میں لے جاؤں گی۔ چنانچہ تصویر بنانے والوں کو بھی پکڑے گی اور پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ وہ بندہ جو کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کو بھی پکڑے گی اور جہنم کے اندر پھینک دے گی۔ تو اس لیے تصویر کھینچنا اور کھینچوانا یہ صرف ضرورت کے تحت جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ تو اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کریں۔ جن گھروں کے اندر تصویریں ہوتی ہیں ان گھروں کے اندر فرشتے نہیں آتے بلکہ شیاطین ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ شیاطین اور جنات ان گھروں کے اندر ہماج گاہ بنا لیتے ہیں، اور جنات پھر ان انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور جادو بھی اس گھر کے اندر زیادہ چلتا ہے جن گھروں کے اندر تصویریں پڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حتیٰ کہ اپنے پیر اور مرشد کی تصویر لگانا بھی جائز نہیں ہے گھر کے اندر۔ میرے یہ پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں، میں ان کی تصویر لگا لوں تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب کئی لوگوں نے پیروں کی، مرشدوں کی تصویریں گھروں کے اندر بیٹھکوں میں، کمروں میں لگائی ہوتی ہیں، دکانوں کے اندر لگائی ہوتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تصویر چاہے جس کی بھی ہو، وہ محبت رکھیں اپنے مرشد کی، پیر کی محبت ہو، بڑوں کی، اولیاء اکرام کی، ہر ایک کی محبت رکھنی ہے، ان کا ادب و احترام، ان کا کہنا ماننا ہے۔ تصویریں بنانے کا شوق نہ رکھیں۔ تصویر بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے آج کل یہ شادیوں کے موقع، آج فوتگی دے اتنے تصویریں بن رہی ہیں، میت پئی ہوئی تو تصویر بنا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ میت کی تصویر بھی نہ بنایا کریں۔ دیکھو ہر حالت کے اندر میت کی تصویر بنانی جائز نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو، جس شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا بندہ مرا ہے، افسر ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، اس کا فوٹو کھینچانا جائز نہیں ہے۔ اتنے میتوں نے فوٹو بان رہے ہیں، ویڈیو بان رہی ہے، تماشا بنایا ہو لوگوں نے۔ حالانکہ اس وقت ڈرنے کا عالم ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، ڈرو رو، لیکن ہمارے ہانس رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ گاہ دے اندر یہاں سے نکل رہے ہیں، لطیفے چل رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو اس وقت فوٹو نہ کھینچیں۔ کیوں میں بار بار منع کر رہا ہوں؟ بعض دفعہ میت کا چہرہ الٹا ہو جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور عجیب شکل بن جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کا چہرہ کھلا ہوا ہو، اللہ کرے کہ سب کا چہرہ کھلا ہوا ہی ہو، لیکن ڈرنا چاہیے۔ فوٹو نہ کھینچیں، تصویر نہ بنائیں اور ویڈیو نہ بنائیں میت کی۔
اسی طرح شادی کے موقع پر تصویریں بنانا دلہن کی دولہے کی، اب دولہے اور دلہن کو اکٹھے بٹھا کر تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیو بن رہی۔ اب وہ ویڈیو جو بنائیں گے وہ ویڈیو کہاں تک جائے گی پتہ ہے؟ ہرگز موقع نہ دیں، ہرگز موقع نہ دیں۔ اپنی بچی اور اپنی بہن، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، ان کی تصویریں باہر نہ جائیں۔ اول تو ضرورت ہی نہیں ہے بنانے کی، کیا ضرورت ہے بھئی یہ تصویر ضروری ہے شادی کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، شرعی طور پر جائز ہے ہی نہیں ہے۔ ویڈیو کیمرے والے آ جاندے نے اور اندر آ کے ویڈیو بنان گے، اور اگر ویڈیو جی بعض بندے کہتے ہیں ویڈیو کیمرے والا ہم اندر نہیں آنے دیتے، دلہن کی جو سہیلیاں ہیں وہ تصویریں بنائیں گی، دلہن کی بہن، دلہن کی سہیلیاں وہ تصویریں بنا کر لے جائیں گی، وہ گھر کے اندر اپنے لے جائیں گی، اس کے بھائی دیکھیں گے، غیر محرم جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور غیر مرد جو ہیں وہ ان تصویروں کو دیکھیں گے، آج یہ شادی ہوئی ہے، یہ ہے فوٹو، یہ ہے، اور وہ فوٹو پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے وائرل ہو جائے گا۔ بھئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسے؟ تو اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر ہم سب ایک دفعہ تو یہاں رحمانیہ مسجد میں بیٹھ کر ہم سب توبہ کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، سب کہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور آج تک ہم سے یہ لاپرواہی ہوئی، لیکن آج کے بعد اے اللہ ہم اپنے گھروں کے اندر کبھی بھی اس قسم کا موقع نہیں آنے دیں گے، سختی کریں گے، اس شریعت کے اندر یہاں پر سختی کرنی ضروری ہے، منع کرے بے نہیں فوٹو نہیں کھینچنا ہماری بیٹی کا۔ تو اس لیے یہ فوٹو بے جا اور ناجائز ہیں، اور یہ پھر وائرل ہوں گے، اور آگے سے آگے ہماری جو پردہ دار خواتین کے فوٹو باہر جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو دیکھ لیا ایک گردن نکلے گی اور ان تصویر بنانے والوں کو پکڑے گی، اور آج یہ تصویر عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام، اس کے اندر غلو کیا جا رہا ہے بہت زیادہ۔ تو ضرورت کے تحت جیسے میں نے آپ کو مسائل بتا دیے، اس ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے، اور ویڈیو کیمرہ اور اسی طرح فوٹو کھینچنا یہ صرف ضرورت کے تحت جائز ہے، اس کے علاوہ ناجائز ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کر دیا ان پر موت، یعنی ان پر موت طاری کر دی، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، کوئی مطلع نہیں ہوا ان کی موت پر، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، مگر زمین کا وہ کیڑا جو ان کے لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، پس جب وہ گرے سلیمان علیہ السلام نیچے تو واضح ہو گیا جنوں پر، اللَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کہ وہ کاش وہ جانتے غیب کو، مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، وہ اتنے دردناک عذاب کے اندر اتنی دیر نہ ٹھہرے رہتے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے، جنات ان کا کام کرتے تھے، اور جنات بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے، بڑے بڑے کام کرتے، تھکتے بھی تھے، تھک بھی جاتے، سلیمان علیہ السلام بیٹھے رہتے اور ان پر نگرانی کرتے کہ یہ کام سارا کرو مکمل۔ جنات کو غصہ بھی آتا، جنات کے اندر کئی قسم کی جنات ہوتے ہیں، بعض بڑے شیاطین اور بعض چھوٹے۔ چھوٹے شیاطین بڑوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ بڑے جنات کو غیب کا علم ہے، وہ غیب کی خبریں دیتے تھے، اپنی طرف سے یہ ہو جائے گا، ایسے ہوگا۔ تو چھوٹے جنات بڑوں کے بارے میں یہ سوچتے تھے بھی ان کو غیب کا علم ہے، اور بڑے جنات کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم غیب جانتے ہیں، ہم غیب خبریں تمہیں دیتے ہیں۔ جب یہ دعویٰ انہوں نے کیا، اللہ کو یہ دعویٰ پسند نہیں ہے کہ وہ غیب کے علم کا دعویٰ کرے، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے یہ پھر واقعہ سنایا کہ دیکھو میرے سلیمان علیہ السلام، میرے نبی کو وہ لاٹھی پر ٹیک لگائے، ایسے ٹھوڑی کے نیچے لاٹھی رکھی ہوئی،
اور ایسے ٹیک لگا کر سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے جنات پر نگرانی کر بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے وہیں پر سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کروایا، وہیں پر ان کی روح قبض ہوئی اور وہ لاٹھی ایسے ٹھوڑی کے نیچے رہی اور ایسے بیٹھے رہے اور ان کی روح قبض ہو گئی اور آنکھیں کھلی ہوئی، جیسے بندہ دیکھ رہا ہو، جاگ رہا ہو، اس طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جنات نے وہ کام کرتے، ڈرتے تھے نا سلیمان علیہ السلام سے، بڑا سخت وہ سزا دیتے تھے، تو وہ کام کرتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اگر غیب کا علم جنات جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے تھا۔ اللہ پاک یہی عقیدہ بتا رہے ہیں، مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنات کو کب پتہ چلا، اللہ نے واضح کیا ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کی موت کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، صرف جانور وہ جو زمین کا کیڑا جو لکڑی کو کھاتا ہے نا، اس نے وہ گھن والا وہ کھاتا رہا، ان کی جو ہے عصا، ان کی لاٹھی، اس کو کھانا شروع کر دیا اور وہ کھاتا رہا کتنا عرصہ۔ جنات کو جب پتہ چلا کہ جب وہ لاٹھی اس نے کھائی نیچے سے نا تو لاٹھی نیچے گری، سلیمان علیہ السلام بھی ایسے نیچے گر گئے۔ تو اس طرح پھر جنات کی رواج ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اسی اتنے دیر کام کرتے رہے، کتنا عرصہ؟ انہوں نے اندازہ لگایا کہ 1 سال تک ہم نے کام کیا ہے۔ کتنا؟ 1 سال تک وہ گھن کا کیڑا کھاتا رہا ان کی لاٹھی کو، تب جا کر لاٹھی گری اور سلیمان علیہ السلام کی فوتگی کا علم ہوا۔ اور اس طرح جنات نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اتنے بڑے عذاب کے اندر نہ رہتے، بھی سانو اتنا عرصہ کام کرنا پیا ہوا، ایسان اسی کام چھاڑ دینا سی فوراً۔ کیونکہ جنات جو ہیں یہ قید ہونا پسند نہیں کرتے، کوئی مخلوق بھی قید ہونا پسند نہیں کرتی۔ جیسے کسی انسان کو قید کر دیا جائے، اب وہ بندہ بڑا گھبرائے گا بند کمرے کے اندر کہ مجھے کسی نے قید کر دیا ہے۔ جس طرح انسان گھبراتا ہے قید ہونے سے، جنات بھی گھبراتے ہیں کہ ہمیں کوئی قید کر لے، ہمیں کوئی پکڑ لے، وہ ڈرتے ہیں، وہ بھی گھبراتے ہیں۔ تو اس لیے جنات کو قید کرنا بھی جائز نہیں ہے، ہاں بلا ضرورت قید نہیں کرنا چاہیے۔ جب جنات کسی انسان کو تنگ کر رہے ہوں اس وقت ان کو قید کرنا جائز ہوتا ہے، وہ بھی کچھ عرصے کے لیے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے کہ کسی مسلمان کو تنگ نہ کریں، اتنی اجازت شریعت نے دی ہے۔ بلا وجہ جنات کو بھی جلانا بھی جائز نہیں ہوتا، ہاں جو جنات سرکش قسم کے ہیں ان کو قید کروا دیا جائے۔ تو جنات سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ فوت ہو گئے، پتہ چلا، یہ بات واضح ہو گئی کہ غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو اس پورا سال وہ کام اور محنت نہ کرتے۔ یہاں تک یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ آگے قوم سبا کا واقعہ، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، یہاں سے ایک واقعہ نیا شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام بھی سورت سبا ہے۔ قوم سبا کس جگہ؟ یمن کے علاقے کے اندر آباد تھی۔ انشاءاللہ کل اس کا پس منظر آئے گا، کل تفسیر آئے گی۔ سارے ساتھی خوش ہو کر اور دل لگی کے ساتھ بیٹھا کرے، کیونکہ یہ واقعات ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں، ہمارے لیے درس ہیں اور عبرت کی چیز ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان واقعات اور ان آیات بینات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما واہلہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے رحیم و کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج تک ہم سے جو بھی گناہ ہوئے، لغزش خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بھولے، انسان کا معنی ہی بھولنے والا، ہم سے بھول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اے رحیم و کریم پروردگار تو معاف کرنے والا ہے۔ تو کہتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ اے اللہ گناہ اگر نہ ہو تو پھر انسان توبہ کیا کرے، تیری طرف کیسے آئے؟ اے اللہ گناہ کے بعد ہی انسان تیری طرف آتا ہے۔ اے رحیم و کریم پروردگار ہم سے جو بھی گناہ ہوئے، چھوٹے یا بڑے، بھول کر یا جان بوجھ کر، سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنا۔ اور اسی طرح ہمیں شادی اور غمی خوشی کے موقع پر ان تصویر کھینچنے سے بچا۔
اے اللہ لوگوں کو توبہ کرنے والا بنا، ان غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی سے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت فرما۔ اے رحیم و کریم پروردگار، ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور کا سچا امتی بنا، سچا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول بنا، ہمارے دل کے اندر حضور کی سچی محبت ڈال دے۔ اے اللہ صرف دعویٰ ہی نہ ہو، دعوے کے ساتھ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اے اللہ میں ہر موقع محل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مبارک سنت کو پورا کرنے والا بنا۔ اے رحیم و کریم پروردگار، ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو مسجد میں بیٹھے ہیں جو بھی بیماری ہے چھوٹی ہے بڑی، سب کی بیماریوں کو ختم فرما، اور اسی طرح جو گھروں میں یا اسپتالوں میں ہمارے مسلمان مرد یا عورت بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عطا فرما، ہر طرح کی امراض سے، ظاہری اور باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ کینہ، بغض، حسد، غیبت، چغل خوری، ان تمام بری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، موت کی تکلیف سے، قبر کے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو اے اللہ اپنے گھر مکہ مکرمہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر موت عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔